السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس پروگرام میں ہوں افضل یوبی۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکس لاز امینڈمنٹ، یعنی کہ نئے صدارتی آرڈیننس جو ٹیکس قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے۔ ٹیکس نیٹ کو ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے پہلے بھی حکومتیں اپنی کوششیں جاری رکھتی تھی، لیکن اس حالات میں جن میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے آخری دن ہیں، ان میں یہ نئے صدارتی آرڈیننس لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تاجر برادری میں خوف و راز پھیلانا ہے یا ٹیکس؟ اصل میں جو ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے دوستوں نے بات کی ہیں یہ درست ہے، اور یہ ٹیکس لاز ہے کیا جو جن میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں؟ کہ دیکھیں لیجسلیشن جو ہے نا، لیجسلیشن ایوبی صاحب ایک پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ لیجسلیشن کسی بھی وقت آپ اڈاپٹ کر لیں اور آپ کہیں گے قانون آ گیا۔ قانون کا نفاذ جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اور جب اس طریقہ کار سے آپ سائڈ پہ ہٹتے ہیں نا تبھی خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ جی جی اور اس میں مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی قانون آپ لے کے آئیں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ڈیزائن کس طرح کیا ہے، کہ قانون ہے کیا اور کیا آپ اس سے یعنی آؤٹ کم کیا لینا چاہ رہے ہیں، کہ اس سے کیا رد عمل آئے گا اور کیا معاملات بہتر ہوں گے۔ جی جی اور پھر ایک اور جو بڑی اہم چیز اس قانون میں جو نظر آتی ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے، کہ کیا یہ قانون نافذ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے ملک کی بات کریں تو پچھلی دفعہ آپ کی کوئی 25-26 یا غالباً 30 لاکھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریٹرنیں گئی ہیں۔ آج کا اخبار میں دیکھ رہا تھا تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی ہمارا جو ریٹرنوں کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 35 مجھے لاکھ بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ موجودہ ٹیکس پیئر کے لیے مشکلات پیدا کریں گی یا صرف واقعی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے؟ کیش بیسڈ اکانومی ہے جہاں پہ بہت ساری مارکیٹس میں کیش بیسڈ کام ہو رہا ہے۔ جی جی ابھی لوگ اسی چیز پہ میچور نہیں ہوئے کہ بینکنگ چینل کیا جائے۔ جی جی تو آپ یہ ڈیلیبریشن کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز انٹرنیٹ بینکنگ ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم حضور ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے کیا؟ ڈیجیٹل موومنٹ آف پیمنٹ سے مراد ان کی یہی ہے نا کہ جی انٹرنیٹ بینکنگ ہو، بینک ٹو بینک جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے کراس چیک ہے وہ اس کو اس کے اندر شامل ٹیکنیکلی وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ الفاظ شاید جو ہے بینکنگ بہترین چینل الفاظ کا، بینکنگ چینل کے تھے اور بینکنگ چینل ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نیگیٹو طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب بینکنگ چینل آپ مطلب ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے، ہم آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ بالکل ڈسکارڈ کر دیں گے، وہ آپ کا ایکسپینڈیچر ہی نہیں ہوگا، وہ قانونی طور پہ وہ بزنس کا ایکسپینڈیچر ہی نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح سے کبھی بھی قانون کا نفاذ کرنا جو ہے اس طرح نہیں آتا۔ آپ کو یہ چاہیے تھا باقاعدہ طور پہ کہ آپ بینکنگ چینل کو اگر پروموٹ کرنا چاہتے تھے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بینکنگ چینل کے ذریعے جو ایک سرٹن پرسنٹیج آف ٹرانزیکشنز کرے گا، 80%، 85%، اس کو ہم سرٹن ٹیکس ریبیٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بات ہونی چاہیے تھی۔ اور جیسے میرے فاضل دوست نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ اس لاء کو ڈیلیبریٹ نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ میں نہیں آیا گیا، اسی وجہ سے اس طرح کا قانون بنا ہے جو کہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو کہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ کراس چیک پہلے الاؤڈ تھا، اس کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر 2.5 لاکھ سے اوپر الاؤڈ نہیں ہے۔ اور ایک اور جو اہم بات جو آپ نے بات کی فائلر نان فائلر کی، دیکھیے فائلر نان فائلر کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ اس طرح جب آپ ماحول پیدا کریں گے نا کہ جی جیل میں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس سے ماحول یہ پیدا ہوگا کہ فائلرز تو آپ بڑھا لیں گے، لیکن ہم جب ٹیکس براڈننگ کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں ٹیکس براڈننگ کا مطلب نمبر آف فائلر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ ریونیو کتنا جنریٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیکس بیس میں آپ کے جو نیشنل ایکسچیونجر ہے اس کے اندر پیسے کتنے آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے۔ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں جو زیرو کی نیل ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ بھی اس میں پکڑے جائیں گے؟ نہیں وہ تو پکڑے جائیں گے، وہ تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کا قانون جو ہے اسٹیج پہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس نوٹس ایشو کرنے کا قانون تھا، آلریڈی آپ کے پاس یہ پوچھنے کا قانون تھا کہ جناب آپ کے پاس اثاثے کہاں سے آئے، آپ کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئیں، آپ کے پاس ساری ڈیٹا بیس موجود تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے جو آپ نے ڈیٹا بیس کلیکٹ کی ہے، جو آپ کو پتہ چلا ہے کہ لوگوں کا کیش وڈرال پہ ٹیکس کٹا ہے، ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، وہ تمام ڈیٹا بیس آپ کے ساتھ پاس موجود ہے۔ اس ڈیٹا بیس کو آپ یوز کیوں نہیں کرتے؟ آپ امپریکٹیکل طریقے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ لوگ پہلے بہت پریشان ہیں، آپ ایک ایسی نیگیٹیوٹی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے کاروبار بند ہو جائے گا۔ دیکھیں کاروبار بند کرنے سے ٹیکس نہیں آئے گا، ٹیکس آئے گا ایک طریقے سے اس کو نافذ کرنے سے، ہاں پھر ٹیکس آئے گا۔ اور کئی دفعہ ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو ایک ٹیکس اویئرنیس کیمپین چلانی پڑے گی، لوگوں کو عادی بنانا پڑے گا ٹیکس بیس میں آنے کا، اور آپ کو جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ٹیکس ریٹ ریڈیوس کریں تاکہ والیوم بڑھا سکیں۔ سب سے بڑی بات تو جو نظر آ رہی ہے نادرا کو بھی اس میں تھرڈ پارٹی کے طور پر لیا گیا ہے، نیب کو بھی،
दूसरे इदारों को भी लिया जा रहा है, जो ये नादरा है इसका इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है इसमें? देखिए नादरा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं कि जी जो CNIC आपका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो था उसका मुतारफ़ कराने का मकसद यही था कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपकी सारी की सारी नादरा के पास उसका एक रिकॉर्ड जमा होता जाएगा। उसको उसके साथ लिंक अप करने का मकसद ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदता है, कोई चीज़ करता है, तो नादरा को ये अलाउ होगा कि वो डेटा शेयर करे FBR के साथ। ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग ये मुझे लग रहा है कि ये एक पूरा एक समझ लें कि केमिस्ट्री डेवलप की गई है ताकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा किया है, जबकि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि नादरा से डेटा मांगना कोई ऐसा इशू नहीं है। 176 सेक्शन ऑलरेडी मौजूद है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमिश्नर किसी से भी रिकॉर्ड मांग सकता है। तो नादरा से रिकॉर्ड मांगना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हाँ, ये उसके अंदर एक लॉ ज़रूर किया गया है इनैक्ट, और उसके ज़रिए मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन बात है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें ये जो है ना हकाइक पे मबनी नहीं। अच्छा, इंडिकेटिव जो इनकम है उसका जो उसमें नादरा का क्या किरदार होगा जिसमें इसमें जिक्र किया गया है? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है यूबी साहब। देखिए इंडिकेटिव इनकम में ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो आपकी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ है जी जी, कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, किसी ने कोई गाड़ी परचेज़ की है, ठीक है, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, जो भी मामला आया है जो नादरा के मुताबिक नादरा के रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जी जी, उसके मुताबिक नादरा एक इंडिकेटिव इनकम कैलकुलेट करके देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, डेटा साइंस को यूज़ करते हुए, और वो कहेगा कि इस बंदे की इतनी टैक्सेबल इनकम जनरेट होती है, ठीक है, और इसको इतना टैक्स अदा करना चाहिए। और फिर उसका एक तरीक़ेकार वजह होगा कि क्या यह इंडिकेटिव इनकम की बेस पे टैक्सेशन होगी या दूसरी की बेस पे होगी। ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें इन इंडिकेटिव इनकम के अंदर जाने के लिए या बाकी की चीज़ों के अंदर जाने के इस वक्त नहीं है। मैं तो आज भी ये सवाल करता हूँ कि क्यों आप उनको नहीं पूछते जिनके नाम पे प्लॉट्स हैं और अनडिक्लेयर्ड हैं, जिनके पर नाम क्यों आप गाड़ियां क्यों हैं, नहीं पूछते जिनके नाम पे गाड़ियाँ हैं? देखिए ना, सबको पता है ना जी, तो आप उधर नोटिस डालें। आप कौन सा कानून लागू नहीं किया था? वो जो परचेज करते हैं मकान, उनके ऑलरेडी पहले वो मीटर भी लगा होता है, सारी नहीं, चीज़ें देखें लगी वो होती बात तो अरशद साहब का जो इशारा है ना, वो तो उनके लिए है कि जो प्रॉपर कंप्लायंट टैक्स पेयर है वो मकान लेते हैं। वो फिर एक और प्रॉब्लम है ना, तो उस चीज़ को ठीक करना तो कानूनी तौर पे हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, जो ये कि पहले मामला तो इसमें ठीक करें। amendment मसला में- क्या है, हम सफ़ेद सीधी नहीं करते। इस अमेंडमेंट में बिजली गैस के बिलों में 5% से लेकर 35% तक प्रोफेशनल से इनकम टैक्स की वसूली की जाएगी। प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल में उन्होंने लॉयर्स को शामिल किया है जी। टैक्स नेट से जो बाहर हैं वही हैं वादे तौर पे, और दूसरा ये कि उसमें लॉयर्स को शामिल किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शामिल किया है, डॉक्टर्स को किया है, और जिनकी इनकम उनको नज़र आएगी कि जी कम है और जो इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे उनको लेके आएंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे फिर यही कहूँगा कि ये कानून फिर जो है बड़ा पेचीदा है और इसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। और सबसे अहम चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखें इसमें प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती। अगर आप किसी भी चीज़ को उठाएं, किसी एक पॉइंट को बिठा लें, अगर आप रिटेलर के कानून को उठाएं जिसमें वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन होगी, तो सवाल ये है कि आपके पास क्या इतना ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स है कि जो आके एकदम से तमाम रिटेलर्स को इंटीग्रेट कर लेगी। ऑर्डिनेंस जो है ना, मेरी एक खाम ख्याली है। ठीक है। ऑर्डिनेंस वो है जो मैं चाहता हूँ, सोच है जो हाँ, एक मेरी खाम ख्याली है जो मैं चाहता हूँ जी हो जाए। तजर्बा है, तजर्बा मैंने ये नहीं सोचा कि क्या वो हो सकता है, ना मैंने ये सोचा क्या वो होना चाहिए, ना मैंने किसी स्टेक होल्डर से पूछा, ना मैंने उसको पार्लियामेंट से डेलिब्रेट कराया। देखें अगर आपने यही करना था तो जनाबे वाला आपने इतनी बड़ी जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है वो किस लिए है? जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग और कमेटी ऑन टैक्सेशन वगैरह है वो किस लिए है? आपका जो ICAP स्टेक होल्डर बैठा हुआ है इतना बड़ा, वो किस लिए है? बाकी जो आपके बिजनेसमैन के जो लोग बैठे हुए हैं, जो फेडरेशन की चैम्बर है हमारी, ये सारी चैम्बर्स किस लिए हैं? इन्होंने आपको बताना था कि भाई जो आप ये लोग चीज़ें कर रहे हैं ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स जो रिटर्न हम गोशवारा जमा करवाते हैं उनका जो जुर्माना योमिया 1000 कर दिया गया है, और दूसरा इख्तियार नैब को दे दिया गया जो 20 साल पुरानी जो फाइलें वो खोल सकता है। लेकिन जो टैक्स कानून है जिसको हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, 5 साल के बाद आप नहीं पकड़े गए तो आपके 6 साल से 6 साल करते हैं, 6 साल के बाद वो सब वाइट हो जाएंगे। तो 20 साल का डाटा वो फाइल किस तरह खोलेगा? देखें एक तो ये असूली तौर पे गलत है, और सबसे बड़ी बात है देखें आपकी जो टैक्स रिटर्न है ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊँ जी जी, और मैं क्योंकि बहैसियत कंसल्टेंट मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए जी जी, तो मैं हल्फन और पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितने हमारे कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं जी जी, वो कतई तौर पे ना तो टैक्स एविजन मांगते हैं, ना वो टैक्स को अवॉइड करते हैं, ना ही वो कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि जी जो जायज़ टैक्स है ना वो आप हमें अदा कर लेने दें। आपका सबसे बड़ा नाकामी ये है कि आज आपके पास 31 लाख रिटर्नें हैं और आप उन्हीं 31 लाख लोगों को जो आपका मुल्क पिछले 70 साल से चला रहे हैं, चाहे वो 100 रुपया टैक्स देते हैं, 10,000 देते हैं, लाख देते हैं,
آپ جو لوگ آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق پارٹنرز کہتے ہیں، ان کو تو آپ رگڑا لگانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی تو 20 سال پرانی ریٹرن بھی کھولیں گے. جی لیکن آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ جس بندے نے ایک پراڈو گاڑی یا اسپورٹیج گاڑی خریدی ہے اس کو آپ نوٹس ڈال کے پوچھ سکیں کہ بھائی تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہیں. حسن علی قادری صاحب چاہتا ہوں جو ریٹیلر پر 5 لاکھ سے جرمانہ بڑھا کر 30 لاکھ کر دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک تو زیادہ نہیں اس سے کیا خوف پیدا ہوگا جو موجودہ ٹیکس پیئر مسئلہ ہے؟ یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے نا، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے، جب ہم نے اس پہ پہلے بھی پروگرام کیا تھا جی جی تو ہم نے کہا تھا کہ جی پہلی بات تو یہ کہ جو سٹاکس لوگوں کے پاس موجود ہیں اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ اس کو اس کے اندر کیسے ضم کریں گے جب آپ انوائس پے سسٹم میں جائیں گے جو انٹیگریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو انٹیگریٹڈ انوائس پے سسٹم ہے وہ ایک دم نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک آپ لوگوں کو اس چیز کی شیورٹی دیں کہ جی ان کے اس طرح آڈٹ نہیں کھلیں گے، انویسٹیگیشن نہیں ہوں گی، چیزیں نہیں ہوں گی، جی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ نے جو کہہ دیا جی آپ نہیں کروائیں گے تو 15 دن بعد 5 لاکھ، پھر 10 لاکھ، پھر 20 لاکھ اور پھر الٹیمیٹلی 30 لاکھ، تو اس طرح سے کام نہیں بنے گا. جی اور پھر بات ہے کہ اگر فرض کریں تمام کے تمام ریٹیلر آ بھی جائیں جی اور وہ کہیں کہ ہاں جی ہم انٹیگریٹ کروانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی مشینری اتنی ساؤنڈ ہے کہ وہ راتوں رات سب کو انٹیگریٹ کر دے گی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے جی جی جس کا جواب آج کی ڈیٹ میں ہماری حکومت کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو دوسری بات آپ نے کی ہے، دیکھیں جو ہماری براڈنگ ہے، اگر دیکھیں اگر تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ خام خیالی ہے اور یہ ہماری خواہش ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس بیس نہیں خوف دیکھیں سے ٹیکس بڑھ سکتی ہے یا ٹیکس ریٹ کم کرنے سے بڑھ نہیں سکتی ہے؟ دیکھیں ٹیکس بیس اگر بڑھانی ہے نا یوبی صاحب، تو 2-3 چیزیں جس پہ آپ نے صرف فوکس کرنا ہے، جی جس کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس پہ دھیان کر جاتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے ٹیکس بیس بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1، آپ نے اپنے ٹیکس ریٹس ریڈیوس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے سیل ٹیکس ڈبل ڈیجٹ میں کیا ہوا ہے اس کو آپ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں. نمبر 2، آپ ہر اسٹیک ہولڈر کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ نے ہر انڈسٹری کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہے. آپ کی ٹیکسٹائل کے لیے ٹیکسیشن اور ہونی چاہیے، آپ کی ہاسپٹیلٹی کے لیے الگ ہونی چاہیے، ٹیلی کام کے لیے الگ ہونی چاہیے، آئل اینڈ گیس کے لیے الگ ہونی چاہیے، آپ کی مینوفیکچرنگ کے لیے الگ ہونی چاہیے، سروس سیکٹر کے لیے الگ ہونی چاہیے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ہر سیکٹر کی ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھیں، لائک جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، اور ان سے ساتھ ڈسکس کریں کہ جی ہم کیا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ رہ کے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان کو آہستہ آہستہ اس چیز پہ آمادہ کریں کہ وہ ٹیکس بیس میں آئیں اور ان کو فیسیلیٹیشن دیں ٹیکس بیس کے. دیکھیں آپ ہر بندے کو دیکھیں، ایک سب سے بڑا اس اور کاغذ کے ٹکڑے کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ جو سب سے بڑی خرابی ہے جی جی کہ آپ ہر نان فائلر کو کہہ رہے ہیں، اور اب پورے ایک پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو آپ بغیر جج کیے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ پہلے کسی کو سنتے ہیں پھر ججمنٹ پاس کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ پہلی ڈیٹ کو اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تم چور ہو. 1.5 کروڑ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے صدارتی آرڈیننس لانا چاہیے تھا. اگر واقعی ڈیٹا نہیں ہے حکومت کے پاس تو آپ سمجھتے ہیں پوری مشینری ایف بی آر کی ٹیکس نیٹ کو یہاں رہنے تک ان کو باہر نکالا جائے، وہ لائیو سروے کریں، میٹر کو چیک کریں میٹر بجلی نیٹ میں ہے یا نہیں ہے. بات بڑی سینسیٹیو ہو جائے گی، لیکن یہ جو ہے نا کہ جی 1.5 کروڑ کا ڈیٹا ہے، سارا کچھ ہے، اور یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ جو آرڈیننس ہے یہ شیر آیا کی کہانی ہے کہ شیر آ جائے گا، شیر آ جائے گا، اور یہ وہ شیر ہے جو پچھلے 72 سال میں کبھی نہیں آیا. جی جی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ شیر ہے تو اس کو باہر نکالیں، بتائیں کہ یار آپ کے پاس ان کی ڈیٹا ہے، ان کو نوٹسز ایشو کریں. دیکھیں جیسے لوگوں کے ایگزام کا رزلٹ آ جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، بھائی جس نے نہیں ٹیکس دیا آپ اس کو نوٹس ایشو کریں، جو کاروبار کر رہا ہے اس کو تو کاروبار کرنے دیں. اور بالکل صحیح انہوں نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بالکل ایبسلوٹ زیرو ہے. آپ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، میں کہتا ہوں ایبسلوٹ زیرو ہے. وجہ کیا ہے کہ جو یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو آپ گرانا چاہتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جی سیل ٹیکس بھی دو، فیڈرل ایکسائز بھی دو، فلانے ادارے سے بھی رجسٹر ہو، ای او بی آئی بھی کرو، یہ بھی کرو. الٹیمیٹلی آپ نے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ کر دی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، سمپل جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. 100 روپے آپ کماتے ہیں یوبی صاحب، نہ آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، نہ آپ کی میڈیکل کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، ایون آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی نہیں ہے. اور پھر آپ بزنس مین سے یہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 25 روپے آپ مجھے دے دیں، باقی آپ چاہے جیسے مرضی گزارا کریں، آئی ڈونٹ ہیو اینی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حکومت نے اس آرڈیننس کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا ایف بی آر کی پرفارمنس صفر ہے، اس لیے تھرڈ پارٹی کو خدمات لی جا رہی ہیں تھرڈ پارٹی سے. یہ اسے ہم یقین کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ لیکن وہ تمام جتنے ایف بی آر کے افسران ہیں، ٹیکس مشینری ہے، ڈبل ٹرپل تنخواہیں وصول کر کے دفتروں تک محدود ہیں، ان کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب تک ایف بی آر جو ہے نا، آج کے ایف بی آر کے آفیسر میں اور 90s کے ایف بی آر کے آفیسر میں فرق کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میری 3rd جنریشن ہو گئی اس کام کو کرتے، والد صاحب نے بھی تقریباً 46 سال پریکٹس کی ہے.
90 کی دہائی میں جو ٹیکس آفیسر ہوتا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میرا جو اسیسی ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ اس کو نفاذ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، وہ فیلڈ میں ہوتا تھا۔ آج کا جو کیا کہتے ہیں جو آپ کا ایف بی آر کا آفیسر ہے اور جو سینئر آفیشل ہیں، انہوں نے ایک کمرے شیشے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اے سی لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان سے بیٹھے ہیں کہ سر آپ ذرا ریٹیل پرائس تو بتائیں چیزوں کی کیا ہے، مہنگائی کیا ہوئی ہے، تو شاید وہ آپ کے ایک سوال کا بھی جواب حسن قادری صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ نئے جو صدارتی آرڈیننس آئے ہیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے حکومت کو۔ اگر حکومت ٹیکس بیس کو واقعی بڑھانا چاہتی ہے، جس طرح پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کیا، کرونا کی صورت میں 20 سروسز پر 16% کے بجائے 5% ٹیکس کیا، تو انہوں نے ٹارگٹس بھی پورے کیے، ٹارگٹ سے بڑھ کر انہوں نے ٹیکس ریونیو کلیکشن کی، ٹیکس ریٹ کم کرنے پڑیں گے اور اسٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ آن بورڈ لینا پڑے گا تاکہ ٹیکس نظام کو اور ٹیکس سسٹم کو اور ٹیکس بیس کو بہتر کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل جی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔